وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. صدق اللہ. اس سے پہلے کہ میں آج کے پہلے اسپیکر کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دوں، میں فرنٹ کی برٹش زون کے پریزیڈنٹ جناب چودھری مجید صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ برائے مہربانی اسٹیج پر تشریف لائیں. چودھری مجید صاحب. شہدائے کشمیر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے سلسلے میں آج یہ جلسہ بلایا گیا ہے. اس کے سب سے پہلے اسپیکر ہیں فرنٹ کی ورڈ سینٹرل کمیٹی کے ممبر جناب ملک لطیف صاحب. میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ کشمیر کی کوز پر اور بدلتے حالات پر اپنے مختصر سے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ہم وطن ساتھیوں اور معزز سامعین اور بزرگ دوستوں، السلام علیکم. اس سے قبل کہ میں کچھ کہوں، میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں کوئی پیشہ ور سیاستدان یا کوئی بہت بڑا شعلہ بیان مقرر نہیں ہوں. ایک چھوٹا سا لبریشن فرنٹ کا کارکن. اس کی حیثیت سے میں یہ کچھ اپنے دل کی بات جو ہے وہ آپ دوستوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. تو سب سے پہلے جس سلسلے میں یہ جلسہ منعقد کر رہے ہیں یہ شہدائے کشمیر کے سلسلے میں ہے، تو میں قرآن مجید کی جو آیت پہلے بھی حاجی صاحب نے تلاوت کی ہے تو اسی میں کچھ بات کروں گا. وہ کہتے ہیں مَن یُقْتَلُ فِی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں وَمَن یُقْتَلُ فِی سَبِیلِ اللّٰہِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْیَاءٌ وَلَٰکِن لَا تَشْعُرُونَ. جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. وہ ہماری طرح آپ کی طرح کھاتے پیتے ہیں، جس طرح عام زندگی میں رہتے ہیں. تو میرے دوستو، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں. ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے اس پر عمل کرنا چاہیے. لیکن میں یہ اس سٹیج پر آج یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ہماری جو قوم مسلمان اور کشمیری قوم جو کہ سالوں سے غلام چلی آ رہی ہے اور جس پر یہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں، وہ کہاں تک کچھ لیڈر جو ہمارے جو ہیں وہ اسلام کا نعرہ لگا کر قوم کو بیوقوف بنایا. اسلام جہاد جہاد جہاد، کہاں تک ہم نے عمل کیا؟ ان شہیدوں کی راہ پر کہاں تک عمل کیا ہے؟ یہ بات شہیدوں کی بات اگر چھوڑ دیں آپ تو وہ کہیں گے جو قرآن کی میں نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی ہے وَمَن یُقْتَلُ فِی سَبِیلِ اللّٰہِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْیَاءٌ وَلَٰکِن لَا تَشْعُرُونَ. اس کو ہر روز ہم صبح شام پڑھتے ہیں. مسلمان ہونے کے ناطے کہاں تک ہم نے اس پر عمل کیا؟ ہمیں اکیلے یہ بیٹھ کر سوچنا پڑے گا کہ کہاں تک ہم ان راہ پر جو شہیدوں نے ہمیں بتایا ہے اس پر عمل کیا ہے. اب باقی دنیا کی قوموں کو دیکھ لیں، وہ کس راہ پر اپنی آزادی کے لیے چل رہی ہیں اور کیا کچھ کر رہی ہیں. ہماری جو قیادت شروع سے جب سے کشمیر پاکستان اور ہندوستان میں قسم ہوا اور پاکستان وجود میں آیا تو 4 اکتوبر کی جو حکومت تھی اس کے بعد جو حکومت قائم ہوئی ہے جعلی حکومت 24 اکتوبر 1947 کو جعلی حکومت، اس حکومت کے جو سربراہ تھے اور اس کے بعد جو بھی لیڈر آئے کچھ تو ایک انتخابات نام نہاد انتخابات کے ذریعے آئے، کچھ ویسے جن کو ہمیشہ ہی حکومت پاکستان نے لات مار کر اتار دیا. ان کا کردار آپ دیکھیں کہ انہوں نے ہمیں کیا راستہ دکھایا، ہمارے بچوں کو کیا راستہ، ہم بچے تھے اس زمانے ہمیں کیا بتایا. ہمیں گلیل چلانی نہیں آتی، بندوق چلانا تو دور رہی گی، گلیل چلانا نہیں آتی. میں کہتا ہوں کہ لوگ ہمارے اب کسی سے بات کریں کہتے ہیں جی ہندوستان بہت بڑا ہے، وہ ہمیں مار دے، وہ یہ کر دے. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے خدا کی راہ میں جان دینی ہے تو کافروں سے کیا ڈرنے کا مطلب. آج کو پاکستان پر نفسیاتی دباؤ ہے اور کشمیر قوم پر نفسیاتی دباؤ ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ پاکستانی حکومت جو حکمران ٹولہ ہے وہ خود ڈرتے ہیں کہ ان کی کرسی خطرے میں ہے. اگر انہوں نے ہندوستان سے ڈائریکٹ ٹکر لی تو وہ ان کی کرسی خطرے میں چلی جائے گی. ان کو قوم کا مفاد جو ہے وہ اس کی سوچ نہیں ہے. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمیں
انفرادی طور پر اس جنگ آزادی میں کشمیر کی جو جنگ آزادی ہے اس میں کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ اگر ہم انفرادی طور پر ہر آدمی جو ہے وہ بندوق نہیں چلا سکتا، ہر آدمی پیسے نہیں دے سکتا، ہر آدمی اپنا وقت جو ہے وہ نہیں دے سکتا، مگر ان تینوں 4-5 چیزوں میں سے کچھ نہ کچھ تو آپ دے سکتے ہیں. کچھ ہے وہ وقت دے سکتا ہے، کچھ ہے وہ پیسے دے سکتا ہے، کچھ وہ بندوق چلا سکتا ہے. لیکن آپ بتائیں کہ آپ نے انفرادی طور پر جو جتنے بھی یہ 40-50 آدمی بیٹھے آپ مجھے بتائیں کہ آپ میں سے کتنے ہیں جو کہ جنہوں نے انفرادی طور پر یہ کبھی سوچا ہے کہ ہمیں اس جنگ آزادی میں حصہ لینا چاہیے؟ یہ جو عوام کی جنگ ہے، یہ عوام کا، یہ انسان کے حقوق کی جنگ ہے، جس کی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی کلام میں بھی کرتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بیان ہے. تو جو ہمارے ملا ہیں انہوں نے جو بات ہمیں اس کا جہاد کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی قتل کرو جب تک کہ وہ جو ہے وہ اسلام قبول نہ کرے. بات ہے انسانی حقوق کی. اگر خدا نہ خواستہ آج ہم جب آزادی حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہاں پر لادینیت کی حکومت کام ہو جائے، وہ کوئی ایسا حکمران ہمارے پلے پڑ جائے کہ جی یہاں مذہب کی بات نہیں ہے، خاندان کی بات نہیں ہے، بس اسی طرح ہی ہے، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ ہمارے حقوق سلب ہے تو اس حکومت کا ہمیں کیا فائدہ؟ کچھ فائدہ نہیں ہے. تو مطلب میرا کہنا یہ ہے کہ ہمیں یہ حقوق کی جنگ انفرادی طور پر سوچنا ہے کہ یہ لڑنی ہے یا نہیں لڑنی ہے. اگر آپ مذہبی نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو حقوق کی جنگ صحیح جنگ ہے. اگر آپ قومی لحاظ سے نیشنلسٹ کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، ایک قوم پرست کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو وہ بھی حقوق کی جنگ ہے. سب سے بڑی جنگ جو ہے وہ میں ہی کہتا ہوں کہ انسانی حقوق کی جنگ ہے. اگر آپ اس نقطہ کو یہ سمجھ جائیں تو آپ چاہے مذہب پرست ہیں یا قوم پرست ہیں یا کچھ اور پرست ہیں، آپ ضرور اس میں حصہ لیں گے. تو کسی نے کیا کہا کہ کیسا پیارا نعرہ ہے آزادی کے متوالوں کا، کشمیر کا ذرہ ذرہ ہے کشمیر کے رہنے والوں کا. تو ہمیں اس کو حاصل کرنے کے لیے قربانی دینی پڑے گی. مجھے پھر یہ مثال دینی پڑتی ہے سکھوں کی، آپ دیکھ لیں چند دنوں کی بات ہے، وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے. اور ہمیں 37 سال ہو گئے. کچھ تو ہمیں جو لوگ آزادی کی جنگ لڑتے ہیں ان کو غدار، ان کو قلعوں میں بند، ان کو جیلوں میں بند، ان کی ماؤں بہنوں کو جو ہے وہ مسلمان جو ہے ان کی ماؤں، ہماری ماؤں بہنوں کو انہوں نے قلعوں میں نچایا. اگر جوان تو کا جو ہے وہ مذہب سے دور بھاگ رہا ہے تو اسی وجہ سے. اگر ایک مسلمان جو ہے تانے دار وہ میری ماں یا بہن کو میرے سامنے ننگا نچاتا ہے تو میں کہتا ہوں یہ مسلمان کس کا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ کیا ہے اسلام؟ تو اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں یہ آپ سوچنے کا مقام ہے کہ ہمیں جو راہ شہیدوں نے دکھائی ہے وہ 13 جولائی 1931 کے بعد آپ مقبول بٹ شہید، اس نے جو ہمیں راہ بتائی ہے اس پر کیسے عمل کرنا ہے. آپ اپنا کچھ نہ کچھ وقت جو ہے وہ جو تنظیم، میں کہتا ہوں کہ یہ صرف لبریشن فرنٹ کی بات نہیں میں کرتا، میں کہتا ہوں کوئی اگر اور تنظیم جو ہے وہ واقعی صحیح آزادی کی جنگ لڑ رہی ہے اور ان راستوں پر چلتی ہے جو کہ آپ کے ترازو میں صحیح ہے تو آپ اس کا ساتھ دیں. آپ ایک جج کے حیثیت سے اس چیز کو دیکھیں کہ واقعی کون سی تنظیم، مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلانی کانفرنس یا فلانی لیگ جو ہے وہ خراب ہے اور ہم بہت اچھی ہے، لبریشن فرنٹ بہت اچھی ہے، یہ بات نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ کوئی تنظیم جو کشمیریوں میں آپ کے ترازو میں پوری اترتی ہے کہ یہ جو ہے صحیح جنگ صحیح لائن پر چل رہی ہے تو آپ اس کا ساتھ دیں. گھر بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے روزی کمانے کے لیے یہاں ہم آئے ہیں، آزاد فضا میں رہتے ہیں، یہ روزی جو پیسہ ہے، پیسے کے بغیر تو آپ 1 میل سفر بھی نہیں کر سکتے. پیسہ جو ہے یہ بنیادی ضرورت ہے انسان کی، لیکن سب کچھ نہیں ہے. تو اپنے میں یہ جذبہ پیدا کرنا، لگن پیدا کرنا اور سوچنا کہ واقعی کہ ہم ایک قوم سے تعلق رکھتے ہیں جس کا ماضی جو ہے وہ روشن ہے، جس کی 5000 سال پرانی تاریخ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کشمیر جو ہے وہ کسی ملک کے ساتھ جو ہے ہلاک کرنے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. میں تو کہتا ہوں وہ بیوقوفوں اور گدھوں کی جنت میں رہتے ہیں. اگر وہ اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے شاید اچھی طرح سے کشمیر کی تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا. 2 صدیوں سے زیادہ تو وہ کشمیر خود مختار رہا ہے اور اس زمانے کا آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ زمانہ کیا تھا اور اس زمانے میں کشمیری جو قوم تھی وہ کہاں تھی. ایک طرف تو ہم توکل پر، ایک طرف تو ہمیں توکل پر کہتے ہیں تو خدا پر توکل کرو جی. جیسے کہ وہ ایک پرانی کہاوت ہے، کہیں ویتنام میں لڑائی ہو رہی تھی تو وہ بھاگے فرشتے اللہ میاں کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں مر رہے تھے کوئی بات نہیں. آخر پاکستان کی باری آ گئی. 65 کی جنگ ہوئی تو وہ فرشتے بھاگے ہوئے کہ اللہ میاں پاکستان ہندوستان لڑ گئے ہیں. تو وہ اللہ میاں کہنے لگے بھاگو جلدی بھاگو اور پاکستان پہنچو.
تو وہ کہا کہ اتنے لوگوں کی آپ نے بات بتائی تو آپ نے کوئی دھیان نہیں دیا، یہ کیا بات ہے؟ کہتا ہے انہوں نے سب کچھ مجھ پر ہی رکھا ہے. تو آپ ایک طرف تو ہم توکل کی بات کرتے ہیں، اللہ بھی یہ کرے گا، دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہم فلاں ملک کے ساتھ اتحاد کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. یہ کتنا یہ منافقانہ پن ہے. تو اس لیے میں لمبی چوڑی تقریر تو کرنے کے قابل بھی نہیں ہوں، ویسے میں چاہتا بھی نہیں ہوں. میں تو یہی کہوں گا کہ جو شہیدوں نے ہمیں راہ دکھائی ہے، یعنی کہ شہید جو ہے وہ پہلے، پھر میں اس آیت کریم کا ذکر کر دوں، وَمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. تو شہید جو ہے اصل میں وہ بقا کی طرف جاتے ہیں. یہ ہماری فنا، یہ زندگی جو ہے ہماری ابھی فنا ہے. مطلب کہ میں اس سڑک ابھی دروازے باہر جاتا ہوں اور میری موت ہو جاتی ہے تو میں ختم ہوں، لیکن میں جہاں آگے پہنچ رہا ہوں وہ میری بقا ہے. میں وہاں ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے جاؤں گا، چاہے میں دوزخ میں جاؤں، میں جنت میں جاؤں، کہیں بھی جاؤں، لیکن میں وہ ہمیشہ میری روح وہاں میں زندہ رہوں گا. تو شہید ہو کر اگر آپ زندہ رہ سکتے ہیں تو اس سے بڑی آپ کی کامیابی کیا ہو سکتی ہے. تو میں اسی پر ختم کرتا ہوں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو معاف. السلام علیکم. اور اب میں کشمیری ڈیفنس کمپین کے چیئرمین اور فرنٹ کی لوٹن برمنگھم برانچ کے پریزیڈنٹ جناب چودھری محمد یونس صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب چودھری محمد یونس صاحب. اس ذہنی غلاظت کو مٹا کر رکھ دو، اس ذہنی غلاظت کو مٹا کر رکھ دو، تنقید کے شعلوں سے جلا کر رکھ دو، میرا جو حرف غلط ہوگا اسے دبا کر رکھ دو. صاحب صدر اور معزز حاضرین، نظریاتی قومی آزادی کی تحریکوں میں شخصیات جو ہوتی ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اصل بات جو ہے وہ ذہنیت اور سوچ کی ہوتی ہے. سوچ ہی انسان کو بلندیوں کی طرف لے جاتی ہے، سوچ ہی انسان کو پستی کی طرف لے جاتی ہے. میں اسٹیج پر ایک تو کشمیر لبریشن فرنٹ برمنگھم برانچ کے صدر کی حیثیت سے مجھے دعوت دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی میرا تعلق کشمیری ڈیفنس کمپین سے ہے. اس کے سربراہ کی حیثیت سے جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، اس کے بارے میں میں اپنے خیالات کا اظہار کروں گا. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ بھائیوں کو، حضرات کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ میں سے جو بھی حضرات کشمیری ڈیفنس کمپین کے بارے میں یا میرے دوسرے نظریات جو ہوں گے ان کے بارے میں جو سوالات کرنا چاہیں، آپ کو میں سوالات کرنے کی دعوت دوں گا. اور اگر مجھے یہ معلوم تو نہیں یہاں کی اسٹیج کی کیا پروسیڈنگ ہوگی، تو ہم یہاں اگر موقع نہ ملے تو اس سے حال کے باہر بھی ہم روڈ پر کھڑے ہو کر بات کر سکتے ہیں. حاضرین، آج کا جلسہ عام جو ہے یوم شہداء کے سلسلے میں منعقد ہو رہا ہے. آج کے دور میں تاریخی واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں ایسے لیڈر بھی موجود ہیں، ایسی جماعتیں بھی موجود ہیں جو شہیدوں کے خون پر اپنی لیڈری کو چمکاتے ہیں. شہیدوں کے نسب العین، شہیدوں کے راستے سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے شہیدوں ہی کا نام استعمال کرتے ہیں. حاضرین، آج سے بہت عرصہ پہلے 1931 میں کشمیر کے شہیدوں نے جس قومی آزادی کے نسب العین کی خاطر جو راستہ قربانیوں کا اختیار کیا تھا وہ آج بھی جاری ہے. ہم دیکھتے ہیں 1947-48 میں 49 میں تقریباً 1.5 سال سے بھی زیادہ عرصے پر مشتمل کشمیر کے بہادر لوگوں نے، کشمیر کے مردوں، بوڑھوں، عورتوں، بچوں نے جنگ آزادی میں حصہ لیا.
ایک نہایت عوام ہونے کی حیثیت سے انہوں نے سب سے پہلے نہ صرف ڈوگرا جبر و استاد کو شکست فاش دی بلکہ کشمیر میں بھارت کی فوجی شکست کو بھی یقینی بنا دیا گیا تھا۔ تمام باشعور طبقہ یا وہ لوگ جو کشمیر کی تاریخ سے کچھ واقفیت رکھتے ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر ہمارے ملک کو اس نام نہاد جنگ بندی کے نام پر اقوام متحدہ کے ذریعے تقسیم نہ کیا جاتا، یہ سیز فائر لائن کے نام سے یہ خون آلود جو چھرا جو ہے وہ ہمارے مادر وطن کے سینے پر نہ گھونپا جاتا، تو کشمیر یقیناً آج ایک آزاد اور مختار ملک ہوتا ہے۔ ہم آزاد اور خود مختار ملک جو ہے وہ اس حیثیت سے کہتے ہیں جو تاریخ کے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ اس جنگ میں جس جنگ کی رہنمائی عارضی حکومت جمہوریہ کشمیر نے کی تھی اور جس حکومت کی رہنمائی میں عوامی فوج آزادی کے نام سے آزاد کشمیر فوج کو منظم کیا گیا تھا، اس حکومت کا مقصد اور اس حکومت کا اعلان کشمیر کی قومی آزادی اور خود مختاری تھا۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر حکومت کے قیام کا مقصد کشمیر کو آزاد کرا کر اس کا الحاق جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کرنا تھا، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ لوگ تاریخ کا ایک بہت بڑا جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ اختلاف رائے کی بات نہیں ہے، کسی سیاسی نقطہ پر کسی سیاسی نصب العین کو حاصل کرنے کی خاطر کسی راستے کا تعین کرنے میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن تاریخی حقائق اور واقعات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ ہم نے کشمیر لبریشن فرنٹ برمنگھم برانچ کی طرف سے حال ہی میں ایک کتابچہ جو ہے وہ شائع کرایا ہے جس کا عنوان ہے کشمیر کی قومی آزادی کے لیے مقبول بٹ شہید کی رائے عمل۔ اس میں ہم نے ان تاریخی واقعات سے وہ اعلان جو آزاد کشمیر حکومت نے جاری کیا تھا اس اعلان کے حوالے سے یہ ثابت کیا ہے کہ جو جنگ آج سے 37 سال پہلے 36 سال پہلے لڑی گئی تھی وہ کشمیر کی قومی آزادی اور خود مختاری کے لیے لڑی گئی تھی، اور جو قرارداد یونائٹڈ نیشن میں بالخصوص رائے شماری کے سلسلے میں پاس کرائی گئی تھی اور جو جنگ بندی کرائی گئی تھی اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ کشمیر کی جنگ آزادی کا رخ جو ہے اس کو موڑ دیا جائے، اور اس کا مقصد دوسرا یہ تھا کہ بھارتی فوج کو یہ موقع دلایا جائے کہ اس کی جو وہ شکست خوردہ فوج ہے اس کو آثر نو وہ منظم کر سکے اور اپنے پاؤں جو ہے وہ جما سکے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب بھارت نے اپنی فوج کی تنظیم نو کی اور جب اپنے پاؤں جمائے تو وہ جو رائے شماری کا انہوں نے وعدہ کیا تھا اس سے بھی وہ منکر ہو گئے۔ وہ ایک چال تھی، وہ ایک سازش تھی، اور اس سازش کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنے جنگ آزادی کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ دوستو، ہم نے پچھلے 10-15 سال اس ملک میں ایک مزدور تنظیم کی حیثیت سے کام کیا ہے، آج بھی کام کر رہے ہیں، وہ کشمیری ورکرز ایسوسی ایشن ہے۔ ہم اپنے طور پر کشمیر کی قومی جنگ آزادی کے سلسلے میں تھوڑا بہت کام کرتے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی دنیا بھر میں جہاں بھی ظلم کے خلاف، جہاں بھی جبر کے خلاف جنگ ہو رہی ہے، تحریکیں چل رہی ہیں، ہم نے اپنی وسعت کے مطابق ان سے تعاون کیا، اس کی حمایت کی اور مدد کی ہے۔ اس سلسلے میں اس سال کے شروع میں آپ سب واحد جانتے ہیں کہ ایک بھارتی سفارتکار راوندر مہترے کشمیر لبریشن آرمی نے اغوا کیا اور یہ مطالبہ کیا کہ کشمیری عوام کے عظیم رہنما اور قومی جنگ آزادی کے مجاہد مقبول بٹ شہید کو رہا کیا جائے۔ اگر رہا نہ کیا گیا تو بھارتی سفارتکار کو گولی سے اڑا دیا جائے گا۔ لیکن
میں صرف ایک آئینی شاہد ہونے کی وجہ سے، یعنی اس واقعہ کا شاہد ہونے کی وجہ سے، جس میں جو سالس جو کشمیر لبریشن آرمی نے مقرر کیے تھے وہ کشمیر لبریشن فرنٹ کے جنرل سیکرٹری زبیر الحق انصاری تھے، اور جب پولیس کی ان کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو اس پورے پروسیس میں، اس پورے عمل میں خود وہاں موجود تھا، اور اس وجہ سے میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ یہاں کی برطانیہ کی حکومت نے یا بھارتی حکومت نے بھارتی سفارتکار کو بچانے کی کوئی کوشش نہیں کی، اور نہ ہی کشمیر لبریشن آرمی کی دھمکی کو سنجیدگی سے لیا گیا، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بھارتی سفارتکار کو گولی سے اڑا دیا گیا۔ دوستو، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس ملک میں یہ پہلا قتل نہیں ہے۔ جب میں قتل کی بات کر رہا ہوں تو وہ اس کا مقصد سیاسی قتل ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن کشمیری حریت پسندوں نے یہ واقعہ کیا ہے، یہ ایکشن کیا ہے، انہوں نے اپنے باپ کی جاگیر کی خاطر نہیں کیا، انہوں نے کسی پانی کے راستے پر تنازع کی خاطر کسی کی جان نہیں لی، انہوں نے کسی کے ساتھ لین دین کے مسئلے میں کسی کے ساتھ کوئی کارروائی نہیں کی۔ اگر کسی نے کی ہے، جس نے بھی کی ہے، وہ اپنے مادر وطن کی خاطر کی ہے، ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ ہمارا یہ موقف آج نہیں ہے، اسی دن سے ہے جب سے محاصرے کو اغوا کیا گیا، جب سے ہماری بات چیت پولیس کے ساتھ ہوئی، اتھارٹی کے ساتھ ہوئی۔ ہمارا موقف یہی ہے کہ جب تک ہمارے مادر وطن پر بھارت کا جبری قبضہ جو ہے برقرار رہے گا، جب تک ہماری ماؤں کا قتل عام جاری رہے گا، جب تک ہماری بہنوں کو بیوہ کیا جاتا رہے گا، جب تک ہمارے ملک کے ہزاروں بچوں کو یتیم کیا جاتا رہے گا، اس وقت تک کشمیری حریت پسند جہاں بھی ہے، دنیا کے کسی بھی حصے میں ہیں، وہ اپنی جنگ، اپنی بساط کے مطابق جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ جاری رکھیں گے، اور ہم ان کی حمایت کریں گے۔ یہ اس کا ایک پہلو تھا۔ دوسرا پہلو جو ہے وہ اس کا یہ ہے کہ یہ اس ملک میں ایک سیاسی قتل ہے، یعنی کسی نے ذاتی ناراضگی یا ذاتی جو کاوش جو ہے اس کی خاطر کسی نے یہ اقدام نہیں کیا، بلکہ مادر وطن کی خاطر کیا اور سیاسی نقطہ نظر سے کیا ہے۔ اس لیے ہم اسے سیاسی قتل کہتے ہیں، اور یہ سیاسی قتل اس ملک میں پہلا نہیں ہوا ہے۔ اس سے پہلے ہمارے لوگوں کو، پاکستان کے باشندوں کو، دنیا کے دوسرے ملکوں کے باشندوں کو، یہاں کے نیشنل فرنٹ کے گنڈوں نے، یہاں پر نسل پرست گنڈوں نے آگ لگا کر ان کے گھروں میں آگ لگائی اور ان کو زندہ جلا کر رکھ دیا گیا۔ وہ بھی سیاسی قتل ہے۔ جن لوگوں نے وہ قتل کیے، ان لوگوں نے نسل پرستانہ جو سیاسی سوچ ہے اس سے متاثر ہو کر یہ اقدام کیے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ نیشنل یہ جو فرنٹ جو ہے، برٹش موومنٹ جو ہے، ان کے رہنماؤں نے ہائیڈ پارک میں، لندن کے ہائیڈ پارک میں کھڑے ہو کر جلسہ عام میں تقریر کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ایک تو کالا مرا ہے، لاکھوں اور مریں گے۔ اس کے باوجود کسی نسل پرست تنظیم کو تفتیش کا نشانہ نہیں بنایا گیا، کسی نسل پرست تنظیم کے ممبروں کو تفتیش کا نشانہ نہیں بنایا گیا۔ لیکن یہاں کیا ہوا؟ یہاں یہ ہوا، ہر وہ کشمیری جو اس ملک میں اپنے مادر وطن کی آزادی کے لیے تھوڑا بہت بھی کام کر رہا ہے، بلکہ کام اگر نہیں کر رہا، اخباروں میں بیانات ہی دے رہا ہے، تو وہ بھی تفتیش کا نشانہ بن گیا۔ یہاں لبریشن فرنٹ جو تھا، انہوں نے شروع سے یہ موقف اختیار کیا۔ ہم اس وقت ممبر نہیں تھے لبریشن فرنٹ کے، ہم نے اس وقت لبریشن فرنٹ میں شمولیت اختیار نہیں کی تھی، لیکن ہم نے ایک اصول کے تحت، ایک ظلم کے خلاف جنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہم نے اس دور میں بھی لبریشن فرنٹ کا نہ صرف
ڈیفینس کیا، بلکہ وہاں پر ہم نے مظاہرہ کر کے لبریشن فرنٹ کے سامنے، دفتر کے سامنے، ہیڈ کوارٹر کے سامنے لوگوں کو اکٹھا کر کے ڈھول کے ڈنکے پر اعلان کیا کہ ہماری یہ جنگ اس ملک میں بھی جاری رہے گی۔ دوستو، یہ سب کچھ جو تھا اس لیے کیا گیا کہ نمبر 1، یہاں کی پولیس نے، جو پولیس کے آفیسر ہیں، جب بڑے آفیسر بات کرتے ہیں تو وہ اس طریقے سے کرتے ہیں، یہ تو بالکل ٹھیک ہے، اگر کسی نے غلطی کی ہے تو وہ چھوٹے طبقے کے، وہ نچلے طبقے کے جو عام پولیس مین ہیں ان سے غلطی کی ہے، تو اگر انہوں نے غلطی کی ہے تو یہ ان کو واقعہ ہی سزا دیں گے۔ یعنی باتیں جب کرتے ہیں بڑی اچھی کرتے ہیں، لیکن جب عمل کرتے ہیں تو وہ بات ایک بڑی یعنی اپنے عام زبانوں میں کہی جاتی ہے، جس کو وہ محکمہ کو بھی بدنام کیا جاتا ہے۔ میں تو وہ خیر الفاظ استعمال نہیں کروں گا، لیکن یہاں کی پولیس نے نسل پرستی جو ہے اس پہ واضح طور پر عمل کیا ہے اور ہمارے لوگوں کو، کشمیریوں کو نسل پرستی کا نشانہ بنایا ہے۔ اور دوسرا جو تھا پہلو اس کا وہ یہ تھا کہ بھارت کی حکومت کا یہاں کی حکومت پر، یہاں کی پولیس پر پورا دباؤ تھا، اور بھارت یہ چاہتا ہے کہ کم از کم برطانیہ میں بھارت کا جو تسلط ہے کشمیر پر، اس تسلط کے خلاف جو ہے وہ آواز بلند نہ ہو سکے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو جنگ بھارت کے ساتھ ہے اس سے برطانیہ کی جو حکومتیں یا حکمران طبقے پہ ہیں وہ بھی بری الزمہ نہیں ہیں، وہ اس جرم میں برابر کے شریک ہیں، کیونکہ کشمیر پر اگر بھارت کا آج قبضہ ہے تو وہ برطانوی حکمرانوں ہی کی وجہ سے ہوا تھا، انہی کی سازشوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ لیکن یہاں کے جو حکمران ہیں وہ پرندوں کی بات کرتے ہیں، جانوروں کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں اتنی انسانیت ہے کہ ہوم سیکرٹری نے یہاں کا ایک محکمہ کھول رکھا ہے جانوروں کی حفاظت کے لیے، کیونکہ یہاں کے لوگوں میں انسانیت کا بڑا جذبہ ہے۔ لیکن در حقیقت جہاں وہ مٹیریل جو انٹرسٹ جو ہے، جو کاروبار، جو تجارت جو ہے، اس کا جب منافع جو ہے، اس کی پرافٹ جب سامنے آتی ہے تو وہاں انسان ہی نہیں رہتا۔ یہ تہذیب ہے مغرب کی اور یہ تاریخ ہے برطانیہ کی۔ بہرحال ہمارے ملک میں ہماری پشت پناہی نہ ہوتے ہوئے کوئی ایسی مضبوط حکومت یا کوئی سیاسی جماعت جو اپنے آپ کو قومی تنظیمیں کہلاتی ہیں، ان کی حمایت کے بغیر ہی ہم نے جو کچھ ہم سے ہو سکا ہم نے وہ کیا ہے اور اس کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ اب اس کے سلسلے میں جو کچھ ہم نے گزشتہ 7-8 مہینوں سے کیا ہے کشمیری ڈیفنس کمپین کی طرف سے، وہ ڈیٹیل غالباً آپ اخباروں میں بھی آتی رہتی ہے، آپ واقف ہوں گے۔ اس سلسلے میں آپ کوئی مزید سوال پوچھنا چاہیں تو بعد میں ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ لیکن آئندہ جو ہے ہمارا پروگرام یہ ہے کشمیری ڈیفنس کمپین کی طرف سے کہ جب اب جو مجسٹریٹ کورٹ جو تھا وہاں سے ہمارے جو 5 بھائی جو ہیں ان کا کیس جو ہے وہ کراؤن کورٹ میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب کراؤن کورٹ میں ایک تاریخ جو ہے وہ نکلے گی جس پر ایکچوئل مقدمے کی کارروائی جو ہے وہ شروع ہوگی۔ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ جب وہ کارروائی شروع ہو تو ہم برمنگھم میں کشمیریوں کا ایک زبردست مظاہرہ جو ہے وہ کریں اور یہ ثابت کریں اپنی اس یعنی ذہنی، اگر ہماری ذہن میں کوئی ایسی شک و شبہ ہے تو اس کو نکالنے کے لیے، یعنی اس ذہنی غلاظت کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اگر اور کچھ نہیں تو کم از کم ہمارے شہید کا وہ قول لکھا ہوا ہے کہ آزادی کی قومی تحریکوں کو عدالتی فیصلوں سے اگر روکا جا سکتا تو دنیا میں شاید ہی کوئی قوم آزاد ہوتی۔ کم از کم ہمیں یہ سمجھ گا کہ عدالت جو ہے وہ ہمارے حریت پسندوں کو، کشمیری حریت پسندوں کو خواہ مجرم ہی ثابت کرے
خواہ ان کو سزا ہی دے، لیکن ہم نے اپنے جذبات کا یہ اظہار کرنا ہے کہ یہ جو حریت پسند ہیں ان کو کم از کم کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ مجرم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دوستو، اس کے ساتھ ایک سوال اور آتا ہے، اس کا میں یہاں ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ ہمارے بہت سے لوگ، ہمارے بہت سے بھائی، ہمارے ملک کی بہت سے تنظیمیں وہ شہید کشمیر مقبول بٹ کو قومی شہید مانتے ہیں، ماسوائے چند لوگوں کے، جس کا عملی ثبوت جو ہے آپ بھائیوں نے دیکھا ہوگا۔ لندن میں 26 فروری کو ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا تھا، وہاں تقریباً ہمارے ملک کے تمام جو آزاد خیال لوگ تھے، مبوطن لوگ تھے، تنظیمیں تھیں، تمام تنظیموں نے شہید مقبول بٹ کے حق میں اور بھارتی جبر و تشدد کے خلاف نعرے بلند کیے اور شہید مقبول بٹ کو سلام اور خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے دل سے، دل کی گہرائیوں سے مقبول بٹ کو قوم کا شہید مانتے ہیں تو پھر اس شہید کی رائے عمل اور اس کے نسب العین کو کیوں نہیں مانتے؟ یہ وہ سوال تھا جس پر ہمارے ساتھیوں نے کافی دن غور و خوض کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم ریاکار نہیں ہیں، اگر ہم منافق نہیں ہیں، اگر ہم اپنے اس قول سے سچے ہیں کہ ہم مقبول بٹ کو شہید مانتے ہیں، تو پھر ہمیں اس تنظیم میں شامل ہو کر اس نسب العین کے لیے پوری جدوجہد کرنی چاہیے جس جدوجہد کے راستے پر انہوں نے شہادت پائی ہے۔ اسی پر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے اور ہم لبریشن فرنٹ میں شامل ہو گئے ہیں۔ السلام علیکم۔ اور اب میں حاجی غلام سرور صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ حاجی غلام سرور صاحب دیکھی جائے گی، حاجی غلام سرور صاحب شہید مقبول احمد بٹ کے نہایت قریبی دوست ہیں اور انہوں نے ان کے ساتھ ہندوستان کی جیل میں ایک بار ملاقات بھی کی تھی۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بزرگوں، ساتھیوں اور عزیزوں، السلام علیکم۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے کچھ اور بیان کروں، میں یہ عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں کسی بھی قوم کے افراد نے جب بھی اپنے وطن کی آزادی کے لیے جان کے نذرانے پیش کیے، اس کے عوض میں ان شہداء کو، ہماری اسلام کی زبان میں شہداء کہتے ہیں، ان جانثاروں کو اس قوم نے ہمیشہ بہت ہی اچھے لفظوں سے یاد کیا ہے، اور ان جانثاروں کی جانیں پیش کرنے کے بعد جو عزت کے دن اس قوم نے دیکھے ہیں وہ آپ لوگ سب جانتے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی ملک کی تاریخ آزادی کو اٹھا کر دیکھیں، تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا ان لوگوں نے جب بھی جانیں پیش کی انہیں اس کے عوض میں ایک بہت اچھی زندگی ملی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ 13 جولائی 1931 اس کے بعد یکے بعد دیگرے 48 49 حتیٰ کہ
اس کے بعد بھی کئی کشمیریوں نے اپنی جانیں پیش کی، اور آخر میں وادی کشمیر کے ایک سپوت مقبول بٹ نے اپنے وطن کی آزادی کے لیے اپنی جان کو قربان پیش کیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس موضوع سے ہٹ جاؤں، میں اس شہید کی ذاتی کردار کے بارے میں اپنے خدا کو حاضر ناظر رکھ کر آپ سے یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی اس مختصر زندگی میں اکثر اچھے لوگوں سے ملاقات کی ہے اور نیک لوگوں کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب کسی باکردار انسان کے سامنے بیٹھا جاتا ہے تو آپ کے دل کی حالت بدل جاتی ہے، اور یہی بات مجھے حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کہ روزہ اقدس پر حاضری دینے کے بعد دہلی کے بہت بڑے بڑے بزرگواران کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد مقبول بٹ سے جیل کی کوٹھی میں ملنے کا شرف حاصل ہوا۔ میں شرف اس لیے کہتا ہوں کہ جس انسان کے ذہن میں اپنی ذات کے بارے میں کوئی بھی لالچ نہ ہو، اسے آپ ملے تو کیا وہ شرف نہیں ہے اور کیا ہے؟ آپ یقین جانیے گا کہ میں اس آدمی کو جب ملنے اس کی جیل کی کوٹھی میں گیا، دہلی میں گیا، تو وہ آدمی سلاخوں کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور میں باہر بیٹھا ہوا تھا۔ 45 منٹ میرے ساتھ اس آدمی نے بات کیا، اور یقین جانیے اس نے اپنی بیوی کے بارے میں نہیں پوچھا، میری بیوی بیمار تھی، کھاتی پیتی ہے، بچے میرے غریب ہیں، کیا کرتے ہیں، بلکہ اس نے اس دوران 45 منٹ میں صرف اور صرف مجھ سے آزادی کشمیر کے بارے میں اور ان دوستوں کے بارے میں پوچھا جو کہ اس مقصد کے لیے کوشاں ہیں۔ اتنی مختصر ملاقات میں میرے دل کی حالت وہ صرف خدا جانتا ہے یا میں جانتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے دور کا ایک بہت انتہائی نیک مخلص انسان گزرا ہے۔ آپ یہ دیکھیں ذرا کہ جیل کی کوٹھی میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی کو آپ سینکڑوں روپے حاصل کریں اور وہ آدمی آپ کی طرف اتنی حقارت کی نظر دیکھے جیسے کہ وہ دینے والا اس کو تھپڑ رسید کر رہا ہے، اس سے بڑی غیرت مند زندگی کیا ہو سکتی ہے؟ اور جب میں اس آدمی سے جدا ہونے لگا تو مجھے اس نے آخر میں صرف یہ چند الفاظ کہے کہ میرے دوستوں سے یہ پیغام پہنچا دیں کہ جس دن آزادی کشمیر کے جانساروں نے یا دوستوں نے اس نیک مقصد کے لیے اپنی بازی ہار دی، اس دن میری موت واقع ہو جائے گی۔ بہرحال ہمارا یقین ہے کہ اس کی زندگی کتنی ختم تھے اور ایک بہانہ بننا تھا کہ سفارتکار کا قتل اور اس کے بعد ہندوستانی حکومت نے اس کو پھانسی پہ چڑھانا تھا۔ بہرحال سوچنا اب یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اس انسان نے بے لوث اپنی جان پیش کی ہے، کیا میں اور آپ سب یا کشمیری قوم اس رائے عمل پر چل رہے یا نہیں چل رہے ہیں؟ مجھے یہ بات انتہائی افسوس کہنی پڑے گی کہ آج خطہ کشمیر میں، چاہے وہ مقبوضہ کشمیر میں ہو یا آزاد کشمیر میں ہو، چند لوگ جن میں کہ وہ سمجھدار سیاستدان پڑھے لکھے لوگ شامل ہیں، وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ ڈاکو تھا، کوئی کہتے ہیں کہ وہ منصب پسند تھا، کوئی کس طرح کی باتیں، کوئی کہتے ہیں کہ وہ شہید نہیں ہو سکتا۔ لیکن افسوس کہ آج اس شخص کے بارے میں یہ غلط کیا سازیاں ہو رہی ہیں جس نے کہ ساری زندگی اپنی ساری زندگی صرف اور صرف آزادی کشمیر کے لیے وقف کر دی۔ مجھے آپ یہ بتائیں، کیا آپ کو اپنے بچے پیارے نہیں ہیں؟ کیا مجھے اپنی بیوی پیاری نہیں ہے؟ کیا اس شخص کو اپنا منصب پیارا نہیں تھا؟
لیکن یہ اس کے الفاظ ہیں کہ جب انسان اپنے کسی نیک مقصد کے لیے سر پہ کفن باندھ کر باہر نکلتا ہے اس کے لیے موت اور زندگی برابر ہے. مجھے یہ اس جلسے میں آپ یہ کہنے کی اجازت دیں کہ یہ صاف بات ہے کہ میں کسی تنظیم پر کسی جماعت پر یہ تنقید کرنے کے لیے آیا ہوں یہاں پر، لیکن میں مجبور ہوں یہ کہنے پہ کہ ان خاص کر ان حضرات ان کشمیر کے سیاستدانوں کے بیانات کے دینے پر میں افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ سب لوگ مل کر سوچتے کہ جس مقصد کے لیے اس آدمی نے جان دی ہے اس کو ہم رائے تحسین پیش کریں، زبانی کر دیں، بلکہ اس کے بجائے اس کے کہ اس کے ذات پر اس کے کردار پر ایک کیچڑ اچھالا جائے. آپ خود یہ فیصلہ کریں کیا یہ اچھی بات ہے؟ آج آپ لوگ اخباروں میں پڑھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے آزاد کشمیر بلکہ مقبوضہ کشمیر میں پوری وادی کشمیر میں جتنے جوان طبقہ لوگ ہیں وہ سب اور سب ایک ہی مقصد لے کے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. آپ کسی بھی انسان سے پوچھ سکتے ہیں، کشمیر سے پوچھ سکتے ہیں جو کہ ریسنٹلی وہاں سے آیا ہو کہ آزاد کشمیر میں جتنے بھی جوان طبقہ لوگ ہیں جو ہمارے جوان موجود ہیں ان کے ذہن کیا پیش کر رہے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ ایک نہ ایک دن ضرور آئے گا کہ وہ ان شہداء کے جو خون ہے وہ رنگ لا کے رہے گا. اور یہ خدا اور اس کے رسول کا یہ فیصلہ ہے کہ شہداء کے جو خون ہیں کبھی رائے گاہ نہیں جایا کرتے. السلام علیکم. اور اب میں کشمیر ویلفیئر اسٹیشن بیڈ فورڈ کی چیئرمین چودھری بلائے صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. چودھری بلائے صاحب چیئرمین آف کشمیر ویلفیئر اسٹیشن بیڈ فورڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. میرے قابل احترام ساتھیوں، بھائیوں، عزیزوں، السلام علیکم. آج ہم لوگ جس مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں آپ سب ہی جانتے ہیں. میں اب اپنی طرف سے اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے لبریشن فرنٹ کے کارکن، لبریشن فرنٹ کے عہدیدار اور خاص کر جناب امام ملا صاحب کا تہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے یہاں سب ساتھیوں کو مدد کیا. اصل بات یہ ہے کہ ان شہیدوں نے جو آج بھی ہماری صفوں میں زندہ ہیں انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ کیوں پیش کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ مادر وطن کی آزادی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے کہ شہید ہمیشہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا. اس کے ساتھ ہی میں شہید ملت جناب مقبول بٹ کو خراج تسلیم پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس صدی میں بھارتی بربریت کے سامنے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے کشمیری قوم کو وہ راہ دکھائی کہ ہم سب کا یہ اولین فرض ہے، جو بھی کشمیر کی سرزمین پر پیدا ہوا ہے، جس میں غیرت کا ذرا بھی آمادہ ہے، جو مادر وطن سے محبت رکھتا ہے، وہ اس نقش قدم پر جو نہیں چلتا میں اس کو کشمیری نہیں سمجھتا. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج میں لوٹن کے بھائیوں پر تنقید کرنا نہیں چاہتا، بلکہ برطانیہ میں بسنے والے تمام کشمیریوں اس بات پر متوجہ کرنا چاہتا ہوں، ادھر لانا چاہتا ہوں، کیونکہ آج جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے یا 1931 سے ہو رہا ہے، وہ لوگ اگر آج اس مجمع میں موجود ہوں تو وہ دیکھیں کہ آج ہماری ماؤں، بہنوں، بھائیوں کے ساتھ مقبوضہ کشمیر میں یا آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. میں مقبوضہ کشمیر یا آزاد کشمیر کی بات کرنا نہیں چاہتا.
क्योंकि गिला होता है उन लोगों पर जो अपने मकार दुश्मन पर गिला करना मैं समझता हूं बेवकूफ़ी की निशानी होती है। जहां तक भारतीय बर्बरियत का तल्लुक है, जहां तक भारतीय हुकूमत का तल्लुक है, उन पर अगर हम गिला करें तो इसका मतलब यह है कि हम आज़ादी की भीख मांग रहे हैं। नहीं, मेरा ये ईमान है जब तक कश्मीरियों का एक बच्चा भी जिंदा है वो शहीद मिल्लत मकबूल भट्ट के नक्शे कदम पर चलेगा। अगर हम लोग इस मंजिल से हट गए तो याद रखिए हमारा ना इस दुनिया में ठिकाना है ना अगले जहान में ठिकाना है। क्योंकि एक परिंदा पूरा दिन घूमता रहता है लेकिन शाम को उसको भी अपने घोंसले की जरूरत होती है। आप जरा सोचिए कि हमारा क्या घोंसला है, किसी का मकान है, किसी की मंजिल है, कुछ भी नहीं है। तो आखिर क्या वजह है कि इस दियार गैर में रहकर हम ग्रोह में बटे हुए हैं। मेरे कुछ दोस्तों और साथियों ने आज़ाद कश्मीर की हुकूमत का जिक्र किया है। मैं किसी सियासतदान पर नुक्ताचीनी तो नहीं करना चाहता, उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन अफसोस ये है कि अगर हमारी आज़ादी की रुकावट हैं तो सबसे पहले हमारे आज़ाद कश्मीर के सियासतदान हैं। अगर वो जो सन 1947 में कश्मीरियों को मंशूर दिया गया था उस पर अमल परा होते तो आज हम इस धंधले में ना फंसते, क्योंकि उन्होंने अपने जाती मफाद की खातर, जाती अनाज की खातर उन्होंने तरह तरह की जमातें बनाई और वो जो मुजफ्फराबाद में एक ठुआ रखा हुआ है उसकी खातर अपने ईमान को छोड़कर अपने जाती मफाद के लिए उस ठुए की तरफ तमाम दौड़ भागे। मैं आज लिबरेशन फ्रंट की स्टेज से उन सियासतदानों से ये कहूंगा कि बराए करम वो भी कश्मीरियों की सफों में आ जाएं ताकि हम अपनी मंजिल को पा लें। मेरे दोस्तों, हम सब के लिए ये जरूरी है कि हम अपने बच्चों को मादरे वतन की तारीख से आगाह करें। कुछ लोग पैसों की मदद करते हैं, कुछ जंग पर लड़ रहे हैं, कुछ इखलाकी मुजाहरा करते हैं, लेकिन आप सबका फर्ज है कि इस दियार में गैर में रहते हुए अपने बच्चों को मादरे वतन की तारीख जो है उससे आगाह करें। ये भी आप हम सब पर यह फर्ज आयद होता है, क्योंकि जब नई नस्ल मादरे वतन की तारीख को भूल जाएगी, मादरे वतन की तारीख को भूल जाएगी, शहीद मिल्लत मकबूल भट्ट की राह को भूल जाएगी, अगर आप उसको आगाह नहीं करेंगे तो ये गैर लोग जो है तारीख कश्मीर जो है उससे आगाह करने के लिए तैयार ना होंगे। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। और अब मैं सुनो से हमारे चंद भाई तशरीफ लाए हैं, इसलिए मैं जनाब इनायत खजर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने ख्यालात इज़हार करें। इनायत खजर अफसलाई। नहमदहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, साहिब सदर और वादी कश्मीर, खित्ता जन्नत के वारसों, उस सोनी धरती के वारसों जिस पर लटेरों का कब्ज़ा है, जालिमों का कब्ज़ा है, और आपने अपने कश्मीर के लिए आज का ये जलसा रखा है और इस बंदा नाचीज़ को यहाँ से बोलने का मौका दिया जा रहा है, उसके लिए मैं जनाब सदर का और आप सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। बेशतर इसके कि मैं अपनी मारूज़ात आपके सामने रखूँ, आपसे ये दरख्वास्त कर दूँ कि प्लीज़ खुदारा, चूँकि कश्मीर की मजलूमियत देखते हुए मैं जब भी स्पीच करता हूँ, जहाँ भी स्पीच करता हूँ, अपने जज्बात पे कंट्रोल रखना मेरे पास की बात नहीं होती।
तो अगर स्पीच करते हुए मैं आप पे क्रिटिसाइज कर जाऊं तो आपको बर्दाश्त करना होगा, इसलिए कि गुलामी की जिंदगी से मौत अच्छी है। और फिर मैं अब उन वादियों में जा रहा हूं, उन जगहों पे जा रहा हूं और उस जगह पे जा रहा हूं जहां मैं आपको अपने साथ आवाज दूंगा। अपने दिलों पे हाथ रखिए, अपने दिलो दिमाग को होश में रखिए और मेरे साथ साथ चलिए। सबसे पहले मैं आपको उस मर्द कलंदर के पास ले चलता हूं जिसने अपनी जान का नजराना दिया, जो अश्क पीता रहा और मुस्कुराता रहा और दास्ताने शबे गम सुनाता रहा और इंदिरा की जेल में इंदिरा के जुल्म को बर्दाश्त करते हुए वो शम्मा जमहूरियत रोशन करता रहा और आजादी का परचम लहराता रहा। उसने अपनी बीवी को बेवा किया, उसने अपने बच्चों को यतीम किया, लेकिन आफरीन आप पे कि 5000 का मजमा लूटने का हो। बताओ, 5000 के आदमियों में से उस शहीद को नजराना देने के लिए ये आदमी हो, क्या आजादी इसी तरह मिलती है? आइए मैं आपको बताऊं मेरा कश्मीर से क्या ताल्लुक है। मेरा कश्मीर से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं पाकिस्तानी हूं, मैं टूटे हुए पाकिस्तान का आजाद हूं, मैं आजादी में पला हूं। लेकिन आप अपने गिरोबानी में सोचिए, क्या आपके पास आजादी है? क्या आजादी इसी का नाम है? आजाद कौमें, पूछो उनसे क्या आजादी होती है। पूछो जाके मकबूल भट्ट के बच्चों से, पूछो मकबूल भट्ट की बेवा से जो आज रो रही होगी 50,000 का या 5,000 का मजमा जो आप उनको अफोर्ड कर सकता है। आज उनके बच्चों को यहां से बैठ के एक हमदर्दी का लेटर लिखने से कासर है। अगर कोई दूसरा ग्रुप लिखता है तो अमानला को इस्तेमाल करता है, अगर अमानला जेल में चला जाता है तो जबार ग्रुप उसका फायदा उठाता है, लोगों को कहता है कि मैंने मकबूल भट्ट को पैसे भेजे हैं, मैं अफोर्ड करता हूं, मैं सपोर्ट करता हूं। बताओ, इसी तरह आजादी मिलती है? खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है। मैं छोटा सा था, मैं कॉलेज में था, हमें यह बताया जाता था कि कश्मीर कश्मीरियों का है, दुआ करो। मैं अपने घर में आता था, अगर पाकिस्तान की जंग होती थी, अगर उसका लीडर 65 में जाकर ताशकंद के टेबल पे हारता है, उसमें आप पाकिस्तानियों को दोष नहीं दे सकते। अगर उसके बाद 72 में आके भुट्टो जाके शिमला में हारता है, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं पीपल्स पार्टी को बुरा नहीं कर रहा, लेकिन ये जरूर कहूंगा, अगर कश्मीर की आन होती है, अगर कोई वक्त आता है, अगर कोई लीडर जाके उसको टेबल पे टेस्टिंग में रख के भेज देता है, उसमें पाकिस्तानी अवाम का क्या कसूर है? पाकिस्तानी अवाम कल भी तुम्हारे साथ है, पाकिस्तानी अवाम आज भी तुम्हारे साथ हैं, लेकिन वहां तो गासिब है, वहां तो लुटेरा है, वहां तो फौज है। आपने देखा फौज ने पाकिस्तानियों के दिल को तोड़ा, पाकिस्तान की नजरों में गिरी और सरेंडर हुई, जलील हुई। आखिर क्यों? इसलिए कि पाकिस्तानी अवाम जो नहीं चाहती फौज वो करती है। पाकिस्तानी अवाम चाहते हैं कश्मीर अलग हो, कश्मीर में बाहर आए। मैं तो अमानला खान सलाम में गए, उनसे कहा था कि तज़य्युन गुलिस्तान में मेरा भी खून शामिल कर लो। तज़य्युन गुलिस्तान में अमानला खान साहब आप गवाह रहना, तज़य्युन गुलिस्तान में मेरा भी खून शामिल कर लो। कश्मीर में जब आजादी की बहार आए तो मुझे याद कर लेना। मेरी तालीम अधूरी रह गई, इस प्लेटफॉर्म पे इन स्टेजों पे आते होते सब कुछ रह गया, लेकिन मेरी उम्मीद है, मेरी तवक्को है, मेरी हसरत है, मेरी आरज़ू है कि कश्मीर कश्मीरियों को मिले, वहां आजादी हो, वहां के मुसलमान, वहां की मेरी बहनें इज्जत से जिंदगी गुजारे, ना कि इंडिया का सहारा कस्बा हो, ना कि पाकिस्तान का उस पर कब्जा हो। जो भी आता है कश्मीर को इस्तेमाल करता है। अमानला साहब आपको याद है, पाकिस्तान का सियासतदान, पाकिस्तान का वडेरा अगर फेल होता है, अगर वो स्टेज पे फेल होता है, अगर पाकिस्तानी अवाम उसको ठुकराते हैं, अगर पाकिस्तानी अवाम उसको किक आउट करते हैं, तो वो आपके कश्मीर को इस्तेमाल करता है, स्टेज पे आता है, आंसू बहाता है, आपकी दर्दनाक कहानी बयान करता है, पाकिस्तानियों के जज्बात से खेलता है, कश्मीरियों के जज्बात से खेलता है, वो कश्मीरियों का पीछे लगाता है, पाकिस्तानियों का पीछे लगाता है। मैं जंग लड़ूंगा, मैं कश्मीर लेके रहूंगा, मैं कश्मीरियों को कश्मीर लेके रहूंगा। लेकिन आपने देखा आज तक कश्मीर को क्या हुआ? किसने कश्मीर आपको लेके दिया? कश्मीर अगर लेना है मेरे भाइयों तो तुमने खुद लेना है। कश्मीर अगर तुमने लेना है तो तुमने खुद लेना है। आओ मैं नारा लगाता हूं, उस नारे का जवाब दो ताकि तुम्हारा ज़मीर जागे, तुम्हें तुम्हारे कश्मीर की आवाज तुम्हारे कानों से गूंजे। इस धरती पे यहां से नहीं बल्कि इंडिया तक तुम्हारी आवाज आए। बोलो वतन तुम्हारा आजाद कश्मीर, बोलो वतन तुम्हारा
वतन तुम्हारा, जरा जोर से बोलो, वतन तुम्हारा, वतन तुम्हारा। तो अगर आपने भाई आजादी लेनी है तो फिर खड़े हो जाओ एक ही साथ में, आपस के गिले दूर करो, आपस की नचाकियां दूर करो, एक ही साथ में खड़े हो गए। महमूद याज ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, एक ही साथ में क्यों नहीं खड़े होते? क्यों डरते हो कुर्बानी से? वतन अजीज नहीं। मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए। आप यहाँ बैठे हैं, आपके घर में भी आके दाखिल हो जाता है, आपका सामान बाहर निकाल देता है, आपके घर पे काबज हो जाता है, बर्दाश्त कर लोगे? यहां से अगर आप जाएं, आपको पता चले आपके घर में तो कोई और घुस गया, बर्दाश्त करोगे? क्यों नहीं करोगे? इसलिए कि आपको पता है कि मेरा घर है, मेरा सब कुछ है, ये तो आगे मैं वो फुटपाथ पे जाऊंगा। आपकी सेम जिंदगी फुटपाथ पे, आपका कश्मीर आजाद नहीं हुआ, आप गुलाम हैं। मैंने आपको तकरीर से पहले कहा था कि मेरी बात का बुरा नहीं माने, इसलिए कि मेरे जज्बात कश्मीर के लिए हैं और मैं अपने जज्बात में हमेशा आके ये कहता हूं कि मेरे कश्मीरी भाइयों, तुम गयूर हो, तुम बहादुर हो, तुम जवान हो, और जब बहादुर निकलते हैं, जब गयूर नौजवान बाहर आते हैं, जब कोई कौम आजादी के लिए उठती है तो दुनिया की तारीख गवाह है, जब कौम उठती है तो बड़े से बड़े दरिया, बड़े से बड़ी ताकत उसको कुछ नहीं कह सकती। कश्मीरी कौम तो वो है दरिया के दिल जिससे दहल जाए, आप हैं वो तूफान। दुनिया को साबित कर दो, दुनिया को साबित कर दो, इंडिया हुकूमत को साबित कर दो। अरे मुझे आज फिर वही बात कहनी पड़ रही है। अरे सिखों को, जिन्हें तुम सिख कहते हो, जिनके तुम कहते हो कि ये कौम है, ऐसी है, आज तुम देखो उनमें कुर्बानी का जज्बा तुम देख लो, कुछ सबक सीखो, कुछ शाना बशाना चलो। इससे नादर मौका तुम्हारे हाथ में कैसे आएगा? दुनिया जाग गई, हर आदमी जाग गया। मेरे कश्मीरी भाइयों, अगर आपने आज का ये मौका भी खो दिया, अगर आज आपने आपस की लड़ाइयों में बटकर कश्मीर की जंग हार दी, आजादी की जंग हार दी, गुलामी का हार गले में पहन लिया, तो खुदा की कसम तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, और तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी आने वाली नस्लें तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगी, और स्पेशली इमामुल्लाह खान को नहीं माफ करेंगी। कलम इनके हाथ में है, ताकत इनके हाथ में है। यहां से बैठकर आलमी ज़मीर झंझोड़ सकते हैं। पाकिस्तानी नौजवानों को, कश्मीरी नौजवानों को, सबको वो सीधे रास्ते पे ले जाकर एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप पाकिस्तान से अलग हो जाएं, हालात ऐसे हैं, आपको हो सकता है उनका तावन हासिल हो, आप अलग कुछ नहीं कर सकते। आप ऐसे सोचिए जैसे एक बड़ा भाई है, छोटा भाई उससे वक्ती तौर पे इमदाद लेता है। अगर वहां की हुकूमत आपको ठुकराती है, आप उसका मुंह तोड़ जवाब दीजिए। ना कि मैं आपको ये कहता हूं कि पाकिस्तान के अवाम की मुखालफत अपने दिल में रखिए। पाकिस्तान के अवाम आपके लिए कल भी आंसू बहाते थे, पाकिस्तान के अवाम आज भी आपके लिए आंसू बहाते हैं। मकबूल भट्ट अगर फांसी पर चढ़ता है, मकबूल भट्ट अगर अपनी जान का नजराना देता है, वो किस लिए देता है? वो इसलिए नहीं देता कि उसको कोई तगमा मिलेगा, उसको कोई सलूट मारेगा, उसको आने वाली नस्लें भी पूजेंगी। उसने आपको रास्ता दिखाया, उसने आपको रोशनी का रास्ता दिखाया, और तुम आप उसकी लड़ाइयों में बटे हुए हो। तुम खुद सोच लो, इन्ना खलकनल इंसान फी अहसन तक़वीम। आजकल तुम आपस में कैसे बटे हुए हो? कुछ सोचो। आज आप बाहर निकलेंगे, कोई पब में चला जाएगा, कोई मैसी की सिगरेट लेने चला जाएगा, अमाउल्लाह खान की बुक्स जाके एक खुडे में डाल देगा, बच्चे उसको फाड़ेंगे, बिन में फेंक देंगे। आप फायदा ले सकते हैं, आप इनकी तहरीरों को कीप कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। खुदारा आपके लिए नादर मौका है, इन जैसे लीडर आपके पास हैं, मौका उठाइए। आप पाकिस्तान की मिसाल देखिए, पाकिस्तान के अवाम बिगड़ गए, इस पाकिस्तान जाता रहा, पाकिस्तान के अवाम बिगड़ गए, फौज सरेंडर हो गई, पाकिस्तान के अवाम बिगड़ गए, फौज भुट्टो फांसी चढ़ गया। अगर आप भी कल बिगड़ गए, आपस में इत्तेफाक न रहा, आपस में प्यार न रहा, आपस में भाईचारा खत्म हो गया, तो खुद अंदाजा लगा लो, आजादी मिलेगी? आजादी मिलेगी? अगर आजादी चाहते हो, मैं कहता हूं अगर आजादी चाहते हो, आओ एक प्लेटफॉर्म पे, आओ शाना बशाना बता दो। आपको पता है हबीब जालब जर्रे ही से कोह से टकरा तो गए, और मकबूल भट्ट सरेदार नजर तो आ गया,
कोह से टकरा गया, जर्रे से कोह से टकरा गया। इंडिया ताकत और मकबूल बट। इंदिरा को कोई नहीं पूछता, मकबूल का नाम वर्ल्ड में गया। एक आदमी की जान देने से आज कश्मीर वर्ल्ड में नजर आ